ذرا سوچے ناظرین، کبھی ایسا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، سنسان جگہ ہو اور سامنے سے کوئی جانور آ جائے اور وہ جانور آپ سے بالکل آپ کی زبان میں کریکٹ لینگویج میں بات کرنے لگے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ یقیناً آپ شاکڈ ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید میں کوئی ڈریم، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یا یہ کوئی جانور نہیں، کوئی اور چیز ہے جو جانور بن کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر بھی جائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک چرواہے کے ساتھ ہوا تھا۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو لے کر پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، گاؤں گوٹھوں میں ہوتے ہیں، آپ شہروں میں تو خیر نظر نہیں آتے۔ آئیے کچھ پیچھے چلتے ہیں ناظرین، تھوڑا نہیں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 1500 سال پرانی، اور یہ دور تھا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ایک صبح چرواہا جو ہے، بکریاں چرانے والا، اپنے جانور کو چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے اور ایک بکری کو، اس کے اس پورے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ چرواہا بغیر کسی نقصان کی پرواہ کیے اس نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا، کیونکہ بکری اس کے ریوڑ کی تھی، اس کا مال ضائع ہو جاتا۔ اس نے کسی طرح اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا بھاگ تو گیا، مگر سامنے والے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، اور چرواہے سے اسی بھیڑیے نے بالکل صحیح اور فصیح عربی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، اور چرواہے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا، مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت والی بات، حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے ہوئے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند ہستی اس وقت ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ، تمام اہل جنت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی شان کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہا اس گفتگو کو سن کر بڑا متاثر ہوا اور کچھ سوچ کر بھیڑیے سے بولا کہ اگر میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ ناظرین، یہ منظر شاید اس آسمان و زمین نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ بھیڑیا یعنی ولف جو ہے وہ بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اور آج یہ چرواہا، یہ بکریوں کو سنبھالنے والا، اپنی تمام بکریوں کو اسی بھیڑیے کے حوالے کر کے، اسی ولف کو نگہبان بنا کر اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اب چرواہے نے اپنی بکریاں بھیڑیے کے سپرد کی اور خود بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ تھام کر اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر چرواہے نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھیڑیے کے کلام کے بارے میں عرض کی، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اپنی سب بکریوں کو تم زندہ سلامت پاؤ، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ چرواہا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا حیرت انگیز، امیزنگ سٹوری۔ مگر ناظرین، آج تو ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں نا، تو آج آپ سے بات بالکل کرتے ہیں، اور یہ ہم نے جو واقعہ بھی سنایا ہے یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیٹڈ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو وہ چیزیں جو کبھی نہیں بول سکتی، ہمارے سامنے ہماری زبان نہیں بول سکتی، وہ بھی بولنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسی چیزیں بات کریں گی جو بول نہیں سکتی۔ ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ ان چیزوں پر بات ہوگی جو بولتی نہیں ہیں مگر وہ بولنے لگیں گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ، صرف ایک ہی قصہ نہیں ایسا، بلکہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور، درخت، پتے، پتھر، سبحان اللہ، کلام کیا کرتے اور سلام عرض کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ایک گوہ کی۔ گوہ کیا ہوتا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگوانا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کلام کیا تھا۔ گو جو ہے ایک بڑی سی لیزرڈ، ایک بڑی سی چھپکلی آپ سمجھ لیں، آج بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ نظر آ جاتا ہے، شہروں میں خیر نظر نہیں آتا۔ تو اس گو کے کلام کرنے سے 100 نہیں 1000 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین، واقعہ بڑا ہی امیزنگ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے،
ایک گاؤں سے آرابی ولیجر تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ آیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ تو اس آرابی کے ساتھ گوہ اگوانا ہے، یعنی وہ بھی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ ہے نا عجیب بات، اللہ اکبر۔ اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیسا مطالبہ ہے، کیونکہ امیزنگ بات اس نے کر دی تھی۔ تو اب قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے جب گو کو پکارا تو اس گوہ نے رپلائی میں کہا لبیک و سعدیک، سبحان اللہ، اور اتنی بلند آواز سے اس گوہ نے بات کی کہ تمام لوگوں نے سن لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمانوں میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اسی گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عربی ایسا متاثر ہوا، اتنا انسپائر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن حضور اس وقت میرا یہ حال ہے کہ اب میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں ہے، بلکہ آپ تو میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 حاملہ یعنی 10 پریگننٹ اونٹنیاں دی جو بعد میں بچہ بھی دینے والی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مال! ابھی تو مسلمان ہی ہوا تھا اور اس کی جھولی کو گویا بھر دیا گیا۔ اب وہ عربی بہت خوش یہ سارا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ لیے تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ پورا لشکر لے کر کس ارادے سے چلے ہو؟ تو سواروں نے کہا کہ ہم اس شخص سے لڑنے جا رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر آرابی نے بلند آواز سے ان کے سامنے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں کیا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب اس آرابی نے اسی گاؤں کا رہنے والا تھا نا، وہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کے سامنے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ ماشاءاللہ سب کے سب مسلمان ہوئے، سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر اس تیزی سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک بھی گویا زمین پر تشریف لے آئی اور سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پیارے آقا کی رسالت کی گواہی دی۔ اور اب کیا عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم پر فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی راہ میں لڑتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے 1000 افراد یعنی 1000 لوگ بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، اور ایک یہی گو نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کتنی ساری چیزوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور انسانی زبان میں کلام کیا۔ مشہور زمانہ قصہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب وہ منبر بن گیا وہ تنا بھی انسانی زبان میں گویا بات بھی کرنے لگا، رونے بھی لگا۔ دیگر کئی چیزیں ہیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلام کرتی۔ یہ معجزات امید ہے آپ سن چکے ہوں گے۔ قیامت کی نشانی جو ہماری ویب سیریز ہے اس کے مطابق بھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا، اور یہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو روایت بھی سنانے جاؤں گا کہ جب کیا کیا چیزیں گفتگو کریں گی اور عام انسانوں سے وہ گفتگو کریں گی۔ ناظرین پیچھے بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ درندوں اور جانوروں کا بولنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے اور جانور انسانوں سے کلام نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، ایسی چیزیں جن کے بولنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، عام طور پر وہ چیزیں بولتی نہیں ہوں گی لیکن اس وقت بولیں گی۔ یہاں تک کہ جوتوں کا تسمہ، شو لیس جو ہوتی ہے نا ہمارے جوتے پہ جو لیسز باندھے جاتے ہیں، یہ بھی بولیں گے۔ کوڑا جس سے مارا جاتا ہے یا جس کو جانور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نوک بولے گی۔ آدمی کی ران، اس کو گھر میں جو کچھ ہوا وہ ساری معلومات دے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا پھندنا یعنی نوک بات کرے گی، اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا، اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین، پرندے چرندے بعض نارملی جو جانور ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا، یعنی وہ تمام باتیں کریں گے اور عام انسانوں سے باتیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو آپ نے سنے نا۔ اس حدیث کے تحت علماء نے یہی لکھا کہ ہر قسم کے درندے پرندے چرند ہر قسم کے انسان سے باتیں کریں گے، اور وہ بھی اس انسان کی زبان میں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو اس کی مدر لینگویج ہوگی نا، مادری زبان، اس میں بات کریں گے۔ اور جو آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ درندے کلام کریں گے، جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا کنارہ آدمی سے بات کریں گے، اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی، تو اس میں جو پہلی نشانی درندوں کے کلام کرنے والی وہ تو واقع ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو واقعات سنائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مگر باقی جو نشانیاں ہیں، یعنی جوتے کا تسمہ، شو لیسز، کوڑے کا کنارہ کا اس کا کلام کرنا، اور آدمی کی ران کا اس کو خبر دینا، اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے وہ جدید چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، مختلف مشینیں یعنی موبائل فون، کیمرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں یہ ہمارے قریب کیا ہوا پیچھے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور ہم سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بعض علماء اس سے جدید آلات مراد نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نشانیاں مکمل ہو گئی ہیں یا پھر آگے ہوں گی۔ ناظرین، یہ آج کا ایپیسوڈ تھا، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جس میں اس سے پہلے درندے بات کریں گے، جانور انسان سے بات کریں گے، اور مختلف چیزیں بات کریں گی۔ اینڈ آف دا ڈے قیامت تو آنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، جب میری اور آپ کے اعمال کی گویا ججمنٹ ہوگی۔ وہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ روز قیامت شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے کچھ سوالات، کچھ کمنٹس پڑھے تھے اور اس کے جوابات دیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کے کچھ کمنٹس بھی جو آئے ہیں وہ بھی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ اس کے کچھ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ محمد عزیز انصاری ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سیریز ہے حضرت، ہمیں دجال کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تو اچھا رہے گا۔ تو جی انشاءاللہ بالکل نیت ہے کہ دجال کے بارے میں ایک پراپر ایپیسوڈ کریں گے، اور دجال کب آئے گا، کہاں آئے گا، کیا کرے گا، وہ انشاءاللہ سب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ ہر ہی ایپیسوڈ میں آپ کو قیامت کی ایک نشانی بتائیں گے، اور آبویسلی دجال پر بھی پراپر ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جناب، علی حارث صاحب ہیں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جھوٹے نبیوں کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ علی حارث بھائی، بہت شکریہ آپ کے میسج کا، اور بالکل ہم یہ اس پر کلام کریں گے پراپر۔ 2 ایپیسوڈ ہم کریں گے انشاءاللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو جب 2 ایپیسوڈز کریں گے تو اسی میں انشاءاللہ ان جھوٹے نبیوں کے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کا بھی ذکر ہوگا، اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہمارے سفیان بھائی کہتے ہیں کہ حضور کیا کرونا جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور مسجد جو جمعہ وغیرہ کے لیے بند ہو گئی ہے، کیا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے؟ تو جناب جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس کو ہم قیامت کی نشانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم قیامت کی نشانیاں اسی کو کہیں گے جو بالکل اوتھینٹیکیٹ احادیث میں آئی ہیں، اور کرونا وائرس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح موجود نہیں ہے۔ اور جمعے کے لیے مساجد کا بند ہونا یقیناً دل خراش ہے، افسوسناک بات ہے، لیکن اس کو ہم قیامت کی نشانی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ میرا جواب بھی جو ہے نا ناظرین، ایک طرح کا میسج ہے کہ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو کہاں فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی عذاب ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، تو جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اپنی طرف سے ہم اس کو انٹرپریٹ نہ کریں۔ بہرحال کرونا وائرس یقیناً ایک بہت بڑا امتحان ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جلد سے مسجدوں کی بہاریں ہوں، حرمین طیبین کے جو سفر رکے ہوئے ہیں وہ بھی خیر سے شروع ہو جائیں۔ اچھا جناب، ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ حجر اسود چوری تو ہو گیا، حجر اسود دوبارہ بھی چوری ہوگا کیا قیامت سے پہلے؟ تو یہ پچھلے ایپیسوڈ کے بارے میں سوال ہے۔ تو جناب جواب یہ ہے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھانے اور لے جانے کو حدیث مبارکہ میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا، اور علماء کرام نے روایتوں کی روشنی میں فرمایا ہے کہ یہ نشانی جو ہے، جو سائن آف قیامہ ہے، وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا پڑھا کہیں نہیں ہے کہ یہ دوبارہ چوری ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم حرمین طیبین کو سلامت رکھے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو سلامت رکھے۔